ارشاد ہے جسے شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ میں تحریر فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے لیے جو مٹی کا خمیر لیا گیا وہ اس جگہ سے لیا گیا جو آج کعبۃ اللہ کی جگہ ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے وجود خاکی کے لیے قد جاءکم من اللہ نور، آنے والا اللہ کا نور آیا، مگر پیکر خاکی میں آیا، لباس بشری میں آیا. تو اس پیکر خاکی کے لیے جو مٹی کا خمیر لیا گیا وہ اس جگہ سے لیا گیا جہاں خانہ کعبہ آج موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار کو اپنی اصل سے انسیت تھی، سرکار کو اپنی اصل سے محبت تھی کہ خمیر وہاں کا تھا. اس لیے سرکار کی توجہ بار بار ہوتی کہ کعبہ وہی ہو، بیت اللہ شریف وہی ہو جو میرا بھی کعبہ ہو، میری امت کا بھی کعبہ ہو. حاضرین گرامی، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم نے علماء سے سنا کہ انسان جہاں پر دفن ہوتا ہے وہیں کی مٹی سے اس کا وجود بنایا جاتا ہے. قرآن کریم میں ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. تو یہ آپ نے جو بات کہی یہ تو کچھ اس سے متضاد معلوم ہوتی ہے. اس اعتراض کا اور اس شبہ کا جواب بھی علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکی وجود کا جو خمیر ہے وہ اسی جگہ کا ہے جہاں بیت اللہ شریف اب ہے. لیکن یہ خمیر وہاں سے اس وقت تک لیا نہیں گیا بلکہ طوفان نوح آیا. حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو پانی کی لہروں کو یہ حکم ہوا کہ اس خاکی خمیر کو، اس مٹی کو کعبہ شریف سے اٹھائیں اور اسے بہا کر وہاں لے جائیں جہاں آج روضہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اس طرح یہ خمیر یہاں سے مدینہ منورہ منتقل ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کے وجود خاکی کے لیے یہ خمیر یہاں کی بجائے مدینہ منورہ سے لیا گیا. آج آقا کریم علیہ السلام وہاں روضہ پاک میں آرام فرما ہے. حضرت گرامی، آئیے بات کو آگے بڑھائیں. عمارتیں میں نے عرض کیا بہت ساری ہیں، لیکن جو کعبۃ اللہ ہے یہ وہ عمارت ہے جس کو نسبت اللہ کے محبوبوں سے، جس کو نسبت اللہ کے نبیوں سے ہے. حضرت گرامی، پتھر تو بہت سارے ہیں مگر اس پتھر کی قسمت کا کیا مقام ہوگا کہ جس پتھر کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوما، جو پتھر جنت سے لایا گیا، اس پتھر کو خانہ کعبہ پر نصب کیا گیا اور اس کو حجر اسود کے نام سے ہم جانتے ہیں. بظاہر خوبصورت پتھر نہیں ہے، کالا رنگ ہے، اسی لیے تو حجر اسود کہا جاتا ہے. حاضرین گرامی، لیکن اس پتھر کو سب چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پتھر نے مصطفیٰ کریم کے لبوں کو چوما. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما ہے، مگر میرا ذوق کہتا ہے کہ میں یوں کہوں اس پتھر نے پیارے مصطفیٰ کے ہونٹوں پتھر کو چومتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ خود سے تجھ میں نفع دینے کی کوئی صلاحیت، نہ نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت. میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے. تو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے ہو گئی. جس کو لب رسول نے چوما وہ اس لائق ہو گیا کہ تمام دنیا کے مسلمان اسے چومنے لگے. حاضرین گرامی، یہ حجر اسود کا نصیب ہے، نسبت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کو جو نہ چوم سکے، ظاہر ہے کہ لاکھوں حاجی ہیں، زائرین ہیں، عمرہ کرنے والے نہیں چوم سکتے. تو فقہاء نے اس کا بھی مسئلہ بتایا احادیث کریمہ کی روشنی میں. وہ کہتے ہیں جو چوم نہ سکے، دور ہو، رش زیادہ ہو اور چومنا تو ہے نا، دل میں حسرت تو ہے
تو بات تو نسبت کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ دور ہی سے اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھائے کہ جیسے وہ حجر اسود کو چھو رہا ہے اور ہاتھ اس طرح کرنے کے بعد ان ہاتھوں کو چوم لے تو گویا اس نے حجر اسود کو چوم لیا۔ حالانکہ حجر اسود تو دور ہے، چوما نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگائے ہیں، مگر بات نسبت کی ہے، اسے استلام کہتے ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ کیے حجر اسود کی جانب، گویا آپ نے حجر اسود کو چھو لیا، چوم لے تو گویا آپ نے اسے چوم لیا۔ حاضرین گرامی بات نسبت کی ہے۔ آئیے، پتھر تو بہت سارے ہیں ہمارے ہاں، بہت سارے پتھر بہترین قیمتی سے قیمتی بھی اور عام سے عام بھی، فضول قسم کے بھی، اعلیٰ نسل کے بھی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا ماربل دنیا میں مشہور ہے حاضرین گرامی، مگر اس پتھر کی کتنی قسمت ہے جس پتھر نے ایک نبی کے قدموں کو چوما اور اتنی دیر تک چوما کہ وہ پتھر رب کو پسند آ گیا اور رب کریم نے حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرمایا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ جب اس پر کھڑے ہوئے، دیوار تھوڑی سی اونچی ہوئی، پتھر تھوڑا سا اونچا ہو گیا، پھر اور دیوار اونچی ہوئی، پتھر اور اونچا ہو گیا، خود بخود، کوئی سیڑھی نہیں تھی، کوئی اہتمام نہیں تھا، ایسے ہی دیوار آگے جا رہی ہے، پتھر بھی آگے جا رہا ہے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر سارا آپ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا، پھر پتھر نرم ہو گیا، اس لیے نرم ہوا کہ اللہ کے خلیل کے پاؤں دکھ میں نہ لگ جائیں، اللہ کے خلیل کے پاؤں کو جو ہے وہ سختی کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، پتھر نرم ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دونوں پاؤں اس میں ایسے دھس گئے جیسے بہت دبیز کارپٹ ہو، قالین بہت نرم ہو، اس میں پاؤں دھس جاتے ہیں۔ وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور وہ مقام ابراہیم کہلایا۔ وہ پتھر جو خانہ کعبہ کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار سے کچھ فاصلے پر رکھ دیا اور آج وہ پتھر خانہ کعبہ سے ایک فاصلے پر موجود ہے۔ اور جب کوئی عمرہ کرے، جب کوئی طواف کرے تو پھر وہ 2 رکعت طواف کی جب ادا کرتا ہے، پڑھنا چاہے تو کہیں بھی پڑھ لے، مگر رب کریم کو وہ جگہ پسند آتی ہے جس کی نسبت اس کے محبوبوں سے ہو جائے، جس کی نسبت اس کے محبوب بندوں سے ہو جائے۔ رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، جس سے ہو سکے مقام ابراہیم سے جس قدر